بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آج اور اس زمانے میں جو شیعت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، میں کل بھی رات کو کلپس دیکھ رہا تھا۔ ان ملاعین نے جو پریس کانفرنس کی یا اپنا اجلاس بٹھایا تو اس میں ظاہر ظہور یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، اور یہاں تک جملہ کہہ دیا اس بدبخت کوئی منظور مینگل ہے میرے خیال میں، ان کا مولوی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے شیعہ کافر ہیں، ہم تو بتاتے ہیں یہ تو ہیں ہی کافر۔ اس نے غلط لفظ استعمال کیا کہ ہم تو گندگی اور نجاست کو لوگوں کو بتاتے ہیں یہ گندگی ہے، کہ ہمارے کہنے سے وہ کافر نہیں ہوں گے، حقیقتاً وہ ہیں۔ اور وہاں پہ پلاننگز پروجیکٹس دیے گئے اقلیت کو اگر اور اقلیت میں بنانا ہے تو طارق مسعود نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ 4 شادیاں کرو اور 16 بچے پیدا کرو تاکہ تم پاکستان میں اپنی تعداد کو بڑھا سکو۔ یہاں تک ان کی فکر ہے، لیکن ہم ویسٹرنائز فکر میں بچے 2 ہی اچھے، اور یہی 2 بچے آگے جا کے جب مار کھائیں گے، جب ظالم ان کو مارے گا اور جب آپ کی تعداد کم ہو جائے گی پھر آپ کو احساس ہوگا۔ یہ پلاننگ ابھی سے ہو رہی ہے نا، کیونکہ سعودی عرب اس خطے سے نکل رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ پاکستان میں اگر مجھے خود کو مضبوط کرنا ہے تو اسی ذریعے سے میں مضبوط کر سکتا ہوں۔ جو شعور، جو فکر میڈیا کے ذریعے سے اور اہل سنت کے بعض نوجوانوں نے جو فکر دی، محمد علی مرزا جیسے، مولانا اسحاق جیسے، طارق جمیل جیسے اور طاہر القادری صاحب جیسے لوگوں نے، تو ان کے کافی نوجوان جو ہیں وہ سوال کرتے تھے اپنے مولانا سے، مگر کسی کو رضی اللہ عنہ پہ خود طارق مسعود کا جملہ اسی تقریر میں کہ پڑھے لکھے لوگ داڑھی والا کے مجھ سے کہتے کہ ہم معاویہ کو رضی اللہ کیوں کہیں، کہ یہ قیامت کا منظر ہے کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ فکر کس نے بیدار کی؟ آپ نے بیدار کی نا۔ یہ فکر میڈیا کے ذریعے سے ان کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اب اس چیز کو سد الباب کرنا تھا۔ پہلے مسئلہ خلافت کا تھا، اس مسئلے سے آگے لے جا کر آپ کو معاویہ تک لے آئے، پھر معاویہ سے آگے لے جا کر یزید تک لے آئے، اب یزید سے بھی آگے لے جا کر ابو سفیان تک آپ کو لے آئے کہ کلہم عدول، کہ صحابی کوئی بھی ہو، اے سے لے کے زیڈ تک کوئی بھی ہو، اس پاکستان میں اور اس پاکستان کے منبر سے اس کی شخصیت پر، اس کے حسب پر، اس کے نسب پر گفتگو نہیں ہو۔ اب ظاہر ہے جب گفتگو نہیں ہوگی تو آپ شیعت کو کیسے بڑھائیں گے؟ جب فکر کو کھولیں گے نہیں تو شیعہ کیسے بنیں گے؟ یہ شیعت میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ بچے تو شیعہ پیدا اتنے کر نہیں رہے، انہی کے بچوں کو لا کر آپ شیعہ کر رہے ہیں نا۔ ہم تو ویسٹرنائز فکر میں گھل چکے، مل چکے۔ کروڑ پتی امیروں کو آپ، میں نے دیکھا ان کے گھروں میں گئے 2 بچے، سمجھا رہے ہیں بھائی زیادہ بچے کریں، نہیں مولانا، کیونکہ فکر ویسٹرنائز ہو چکی ہے۔ اللہ نے تجھے کروڑوں دیے ہیں، نہ تو غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ تو نسل کو بڑھاتا ہے کہ اللہ تمہارے بچوں کو شیعت کو مضبوط کرے، کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے شیعت کو مضبوط کرنا ہے۔ اور ہر مجلس میں یہ دعا کی جائے، خدا آیا مجھے امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما۔ بھائی یہ لشکر کوئی لشکر آسمانی ہے؟ امام آئیں گے تو کیا آسمان سے ایک نیا لشکر لے کر آئیں؟ یہ لشکر یہی تجھے بنانا ہے، یہی تمہاری اولاد لشکر امام ہے، یہی شیعہ جو مجلس میں آتے ہیں یہی لشکر امام ہے، یہی شیعہ جو جلوسوں میں ہیں یہی لشکر امام ہے۔ تو دعا کر کہ مولا کا لشکر موجود ہے، لیکن خدا اس لشکر کو ثبات قدم عطا کر، اس لشکر کے قدم کو ثابت کر۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر فکر امام کو بڑھانا ہے تو مجھے کرنا ہے۔ تو دیکھیے دشمن کا بھی ایک لشکر ہے، امام کا بھی ایک لشکر ہے۔ دشمن کا لشکر معاش کو مضبوط کر رہا ہے، ان مولویوں کو معاش کے ذریعے سے خریدا جاتا ہے، ان کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو فکر دی جاتی ہے کہ تمہیں معاشرے میں یہ چھوڑنا ہے۔ اگر مت جتنے آنسو بہا رہے تھے آپ دیکھیں گے پریشان ہو جائیں گے۔ اور اورنگزیب فاروقی تقریر کرو وہ رو رہے ہیں، یا آپ تصور کریں کہ ایک بندے کی تقریر میں، ایموشنل تقریر میں اتنا اثر ہے کہ بڑے بڑے مولویوں کو اس نے رلا دیا، یہ نوجوانوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ یہ کسی گاؤں میں جا کے ایک عام سا مسلمان جس کو حقیقت کا اور تاریخ کا اور ان حقائق کا اور مشاجرات صحابہ کا پتہ ہی نہ ہو، اس کے سامنے جا کر یہ ایسی ایموشنل مولوی کو جو رلا دے، اب تصور کریں وہ عام آدمی کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ تو تیار ہو جائے گا کہ ہاں بھائی اصلاح دو، میں ان کو قتل کرتا ہوں۔ اور انہی کی تقریروں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کوہاٹ میں ایک جوان شہید ہو گیا۔ یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ معصوم کیوں فرماتے گا انسان تمہاری سوچ، تمہاری شادی، تمہارے بچے، تمہاری تربیت صرف آج کے لیے نہیں ہے، یہ تا قیامت تم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے ایکشن اٹھاؤ اور فکر امام کو بچانے کے لیے ایکشن اٹھاؤ۔ اب میں کیسے فکر امام کو بچاؤں؟ دیکھیے ہر ملک کی اور ہر ملک کی سرحد کے کچھ فوجی ہوتے، فوج کا کام کیا ہے کہ ملک کی سرحد کی حفاظت کرے، اور عوام کی ڈیوٹی ہے کہ اس ملک کی فوج کی
فائنینشلی، مورلی، اخلاقی ہیلپ. اگر فوج باقی رہے گی تو ملک کی سرحدیں باقی رہے. اچھا اگر فوج نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سرحد ٹوٹے گی. سرحد ٹوٹے گی تو کیا ہوگا؟ مال کو نقصان ہوگا، جان کو نقصان ہوگا، ناموس کو نقصان ہوگا. تو فوج ان تین چیزوں کو بچاتی ہے. لوگوں کے مال، اس کی مضبوطی سے مال بھی بچتا ہے، اس کی مضبوطی سے لوگوں کی جان بھی بچتی ہے، اس کی مضبوطی سے لوگوں کا ناموس بھی بچتا ہے. کیونکہ جنگوں میں عزتیں لوٹی جاتی ہیں. جو آپ نے عراق کا حال دیکھا، افغانستان کا حال دیکھا، بے انتہا دردناک صورتحال. یہ ہے فوج کا کام. یہ کس چیز کی فوج ہے؟ یہ سرحدوں کی فوج. لیکن سوال یہ ہے کہ اے خدا مجھے لشکر امام زمانہ میں شامل فرما. مولا کی فوج کا کام کیا ہے؟ اگر مولا کی فوج ہے تو کہاں ہے؟ وہ فوج کیا کرتی ہے؟ ائمہ کے اصحاب، ان کے ماننے والے شیعیان اہل بیت، ان کا کام ہے کیا؟ وہ کرتے کیا؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اہل بیت کی ڈیوٹی کیا تھی؟ امام حسین کی ڈیوٹی کیا تھی؟ خرجت لاصلاح امت جدی. کیونکہ حسین لشکر خدا کے سپہ سالار تھے تو ڈیوٹی تھی حسین کی. کس کی سرحد کو بچائیں؟ دین کی سرحد کو بچائیں. اور اس سرحد کو بچانے کے لیے اگر جان دینی پڑے تو حسین دیتے ہیں. اکبر قربان کرنا پڑے تو حسین قربان کر دیں گے. کیونکہ یہ ڈیوٹی ہے، یہ واجب شرعی ہے امام حسین پر کہ دین کی سرحد کو بچایا جائے. اور اس کو بچانے کے لیے اگر اپنی جان دینی پڑتی ہے تو دے دیں. یہ سیدہ کی ڈیوٹی تھی کہ اپنے امام کی عزت کو اور ولایت کو بچائیں. آپ لوگوں نے تاریخ کربلا میں خواتین کے کردار کو شاید اسٹڈی نہیں کیا. فرمایا ایک وقت تھا کہ خواتین بھی جنگ کے لیے نکلی تھی لیکن امام نے واپس پلٹایا. خواتین کا کردار کو پڑھیں. وہ بیبیاں امام حسین کے 1 سال کے بعد زیادہ زندہ نہیں رہیں. جناب رباب 1 سال تک زندہ رہی، زیادہ زندہ نہیں رہی. لیکن یہی جناب رباب ہیں جو دربار یزید میں جاتی ہیں تو بی بی کے حوصلے کو دیکھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے. جب ظالم سے بات کرتی ہیں تو بی بی کے لہجے کو دیکھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے. یہی سیدہ زینب ہے، جب روتی ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ اس بی بی کا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے. لیکن یہی بی بی جب ابن زیاد اور معاویہ کے بیٹے یزید کے دربار میں جاتی ہے تو بی بی کا حوصلہ آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں کہ یہ خاتون ایک پولیٹیکل خاتون بھی ہے اور یہ خاتون ایک سوشل خاتون بھی. یہ سوشل نظام کو بھی سمجھتی ہے اور یہ پولیٹیکل سسٹم کو بھی سمجھتی ہے کہ مجھے کس ظالم سے کس طریقے میں بات کرنا. سیدہ کربلا میں پیغام دے رہی ہیں اگر انقلاب امام کو مضبوط کرنا ہے تو صف اول میں خواتین کو نکلنا ہے. اس کردار کو اور کربلا کے پیغام کو سب سے زیادہ خواتین نے پھیلایا. کیونکہ عورت ایموشنل ہے، اس کی آواز میں درد ہے، وہ انسان کو بہت جلدی متاثر کر دیتی ہے. تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ دشمن سب سے زیادہ اپنے پروپیگنڈے کو پھیلانے کے لیے کن کو استعمال کرتا ہے؟ عورتوں کو. شیطان زبانوں کو خراب کرے کس کو استعمال کرتا ہے؟ عورتوں کو استعمال کرتا ہے. یعنی آپ تاریخ اسلام سے بی بی زینب کو نکال دیں، دوسرا جناب سیدہ کو نکال دیں، آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ یہی تو ایک ایموشنل ٹرن ہے. ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ نبی کی بیٹی 4-5 مرتبہ اللہ مسکری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. فرمایا 1 مرتبہ علی کے گھر پہ حملہ نہیں ہوا تھا، مرتبہ مولا کے گھر پہ حملہ ہوا. انہوں نے پورا پلان بنایا تھا کہ اگر علی نکلے تو اس طرح مقابلہ کریں گے، ابازر آئے تو اس طرح روکیں گے، زبیر آئے تو اس طرح روکیں گے، سلمان آئے تو اس طرح. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جب گھر پہ حملہ کریں گے تو نبی کی بیٹی آئے گی. یہ ان کی پلاننگ میں نہیں تھا. اور جب پہلی مرتبہ حملہ کیا اور سیدہ پار آئی، یہ سارے واپس چلے گئے تھے. مسلمان جرأت نہیں کرتا تھا کہ نبی کی بیٹی جو کبھی گھر سے نہ نکلی وہ دفاع علی میں نکل آئیں. تو پھر انہوں نے خاص لوگوں کو چنا کہ وہ لوگ جو قسی القلب ہوں، وہ لوگ جن کے دل میں احترام نہ ہو، وہ لوگ جن کے دل میں اولاد علی اور علی کی فیملی سے دشمنی ہو، ایسے لوگوں کو چن کے سیدہ کے دربار سے بھیجا. ورنہ عام مسلمان جرأت کرتا کہ نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کرتا. جب ان کی آپ تاریخ پڑھیں گے، شجرے پڑھیں گے، واقعا معاند لوگ تھے. امام حسین کے سر کو قلم کرنے کے لیے 10 لوگ آگے بڑھتے ہیں، دشمن ہیں لیکن کسی میں جرأت نہیں ہے. ایک جاتا ہے واپس آتا ہے، دوسرا جاتا ہے واپس آتا ہے. کیوں اختلاف ہے کہ کس نے امام حسین کا سر کاٹا؟ کبھی کہتے ہیں خولی نے کاٹا، فلاں نے کاٹا، آخر میں کہتے ہیں شمر نے. آخر میں جو سب سے قصیر القلب تھا وہ شمر تھا. انسان کی صفات، انسان کا وجود، یہ لوگوں کو چنا کرتے تھے کہ کس منصب کے لیے کس اخلاق کے آدمی کو چننا ہے، کس منصب کے لیے کس رفتار کے آدمی کو چننا، اس کو بھیجا جاتا تھا. اب آپ سوچیں کہ مجھے امام کا لشکر بنانا ہے. لشکر بنانے کی ضرورت نہیں، لشکر تو بنا ہوا ہے. امام زمانہ کے لشکر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہی ڈیوٹی ہے جو امام کی ڈیوٹی تھی، وہی ڈیوٹی ہے جو مولا حسین کی ڈیوٹی تھی. ڈیوٹی کیا تھی کہ مجھے دین کی سرحدوں کو بچانا ہے. ملک کی سرحد بچے گی تو مال بچے گا، ناموس بچے گا. اور دین کی سرحد اگر بچاؤ گے تو لوگوں کا حیا بچے گا. دین کی سرحد کو بچاؤ گے تو لوگوں کی غیرت بچے گی. دین کی سرحد کو بچاؤ گے تو غیرت اللہ ہی لوگوں میں آ جائے گی. اب دین کی سرحد کے محافظ ہیں مدارس، دین کی سرحد کا محافظ ہے حوزہائے علمیہ، دین کی سرحد کے محافظ ہیں علماء، دین کی سرحد کے محافظ ہیں یہ پیش امام، یہ امام جمعہ و جماعت، یہ دین کی سرحد کے محافظ ہے.
اور چلے جائیے آج امام زمانہ کے سپاہیوں کا حال دیکھ لیجئے، پاکستان جو دین کے محافظ ہیں ان کا حال دیکھ لیجئے، اپنے مدارس کا حال دیکھیے، جن مدارس میں بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، یہ سپاہی ہیں۔ اور ہم نے ان سپاہیوں کی یہ مدد کی ہے کہ میرا بچہ بہترین اسکول میں پڑھتا ہے، لیکن جو امام زمانہ کا سپاہی ایک مدرسے میں جاتا ہے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زندگی بھر اسے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اس کو دیا کیا ہے؟ میں نے اس امام کی فوج کی حفاظت کتنی کی ہے؟ میں نے اس فوج کی سپورٹ کتنی کی ہے؟ جو بنی حوزہ ہے کس کے لیے؟ حوزے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کبھی سنتے تھے آغاز سیستانی کہتے تھے کہ اتنی غربت ہوتی تھی اور اتنی افلاس ہوتا تھا کہ ہم چھلکے کھا کر اپنے پیٹ کو پالا کرتے تھے۔ آج چلے جائیے آپ حوزوں میں، طلباء کا حال دیکھیے، غریب ترین سوسائٹیز میں وہ رہتے ہیں، بدترین حالات میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن شیعہ قوم کو اتنی فکر نہیں کہ ہم حوزہ علمیہ کو فائنینشیل سپورٹ دیں۔ ارے ان کو چھوڑ دو، کراچی کے مدارس کو سپورٹ کریں، انٹیریئر سندھ میں جو مدارس ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ سردی کے عالم میں ہم نے کسی مدرسے کا وزٹ کیا پچھلے سال، انتہا کی سردی، لیکن ان بچوں کے پاس پہننے کے لیے پاؤں میں جرابیں نہیں تھی۔ جب ایسی فوج آپ بناؤ گے، اتنی کمزور فوج آپ بناؤ گے، تو دو روٹی کے لیے فوج پریشان ہو۔ Struggling to bring your anime marketing campaigns or creative ideas to life? Meet Vidu, your intelligent AI video. یہاں پر ایک کسی نے جملہ کہا تھا نا، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے جو کوچ کی فیس ہے وہ ایک مسجد کے مولوی کی فیس نہیں ہے۔ جو کھیل سکھائے وہ لاکھوں لے، لیکن جو میرے بچوں کو کلمہ پڑھائے، دین سکھائے، میں اسے 10,000 بھی بڑی مشکل سے تنخواہ دیتا ہوں۔ پھر کہتا ہوں حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ کیا غم سناؤ گے؟ کیا کیا ہے میں نے اپنے دین کے لیے؟ سوچیے، اگر مجلس میں بیٹھے ہیں کتنے میں سے خمس دیتے ہیں، کتنے میں سے حق امام کو ادا کرتے ہیں؟ بھائی دین ایسے نہیں چلتا۔ رسول بھی دین لائے تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے یہ اسلام پھیلا۔ جب تک دین کو مدد نہ ہو، اگر خدا کو دین خود چلانا ہوتا تو خدا خود آ جاتا نیچے۔ آپ کی مدد سے، میری مدد سے دین اسلام چلتا ہے۔ آج چلے جائیے بنوریا ٹاؤن، ان کے مدارس کو دیکھیے، کتنے مدارس ہیں ان کے، ان میں جا کر طلباء کو دیکھیے۔ آج آپ کے مدارس خالی ہو چکے۔ جب مدارس خالی ہو جائیں گے تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ جب آپ کو آپ کے بچوں کو کافر کہا جائے گا، کون سے وہ طلباء ہوں گے جو آپ کا دفاع کریں گے؟ یقیناً وہ پڑھے گا، محنت کرے گا، تب آ کے دین کا دفاع کرے گا۔ تو جڑ کو اکھاڑا جا رہا ہے کہ اگر دین شیعت کو کمزور کرنا ہے تو اس کے جو محافظ ہیں ان کو کمزور کر دو۔ محافظ کہاں پلتے ہیں؟ مدارس میں۔ مدارس کو کمزور کر دو، تالا لگا دو۔ ماڈرن سوچ آ گئی بھی مدارس کی کیا ضرورت ہے، ہم تو سکولز بنائیں گے، ہم تو سکولز کا سسٹم بنائیں گے، یعنی وہی ویسٹرنائز سوچ بنائیں گے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم مدارس کو ماڈرن طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھی ہاسٹلز بنا کے، بچوں کو اچھی فیسلٹیز بنا کے، اچھے ٹیچرز رکھے، ہم اچھا بنائیں گے؟ یہ سوچ کیوں نہیں ہے؟ انہی مدارس کو سکولز میں بدلا جا رہا ہے، وہی ویسٹرنائز سوچ کو لایا جا رہا ہے، مدارس کو کمزور کیا گیا۔ کہ اس دین کے محافظ علماء کو کمزور کرو، اس دین کے پائے اور اساس مراجے کو کمزور کرو۔ یہ گالم گلوچ، یہ شیعوں کو برا کہہ رہا ہے، یہ مولویت کی اور علمائیت کی نفرت جو شیعوں میں پیدا کی جا رہی ہے کہ تمہیں دین دینے کے لیے اور دین لینے کے لیے فلاں کے دروازے پہ نہیں جانا، اور ہر مجلس میں تمہیں وہ تبرعی گفتگو اور واہ والی گفتگو کرنی ہے جس گفتگو سے لوگوں کو کچھ ملنا نہیں ہے لیکن ان کو بڑا مٹیریل مل جائے۔ اس شیعے کو، اس جوان کو شرعاً واجب ہے اس عالم پر جس کے سر پہ امامہ ہے، شرعاً عالم نہ بھی ہو، کہ جو منبر پر آ رہا ہے اور جس کو یہ علم ہے کہ میرے مجلے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کچھ ایسے ہیں جن میں اخلاقی بیماریاں ہیں۔ میں یہ گاڑی پہ سفر کر کے انجولی سے گزر رہا ہوں، اگر میں کچھ خواتین کو بے پردگی میں دیکھ رہا ہوں، کالا لباس ہے اور امام بارگاہ میں آ رہی ہیں لیکن حالت بے پردگی میں ہے، مجھ مولوی پر واجب ہے، شرعاً واجب ہے، جب منبر پہ جا رہا ہوں تو میں تذکر دوں۔ اگر میں تذکر نہ دوں تو قیامت میں میرے گریبان کو پکڑا جائے۔ یہ تمہاری ڈیوٹی تھی، صرف مجھ پر نہیں، جو دیکھ رہا ہے اس پر بھی ڈیوٹی ہے۔ امام بارگاہ میں جو آ رہی ہے اور امام بارگاہ کا جو منتظم ہے اس کی ڈیوٹی ہے۔ حسین امر بالمعروف کرتے ہوئے شہید ہوئے، سیدہ زینب دین اسلام کو پھیلاتے ہوئی شہید ہوئی۔ دشمنی علی سے اور تھی کیا؟ علی وہ کرو جو ہم کہتے ہیں، ہمیں وہ مت سکھاؤ کہ خدا کیا کہتا ہے، ہمیں یہ مت بتاؤ کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں یاد مت دلاؤ کہ نبی نے کیا کہا۔ ہم دین کو ویسے چلائیں گے جیسے ہمیں پسند ہے، ہم اسلام کو ویسے پھیلائیں گے جیسے ہمیں پسند۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، میری مرضی یا خدا کی۔ اور امام کیا فرماتے ہیں؟ رضا رضا، ہم کس کی رضا پہ راضی ہیں؟ پروردگار عالم کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ دین اسلام میں ڈالا۔ میری کچھ ایکٹیویٹیز میرے فائدے کی ہوتی ہیں،
میں جاب کروں میرا فائدہ ہے, میں بچے کو پڑھاؤں میرا فائدہ ہے, میں کپڑے خریدوں میرا فائدہ ہے, میں اچھا گھر بناؤں میرا فائدہ ہے. یہ سارے کام حلال ہیں. میں جو کچھ میری ایکٹیویٹیز وہ ہیں جو میرے سیلف, میرے وجود کو فائدہ دیتی ہیں, اور کچھ ایکٹیویٹیز وہ ہیں جن سے کسی مومن کو فائدہ ہوتا ہے, جن سے دین کو فائدہ ہوتا ہے, جس سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے. اہل بیت کی 80% ایکٹیویٹیز وہ تھی جن سے اسلام کو فائدہ ہوا, 20% ایکٹیویٹیز وہ تھی جن کو اپنی دنیا کا فائدہ. مثلا مولا کسی زمین میں جاتے تھے, کمانے, ہل چلاتے تھے, گھر میں کچھ لاتے تھے, یہ سیلف فائدہ ہے نا. لیکن رات کے اندھیرے میں نکلتے تھے اور انہی کھجوروں کو غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. یہ کس کا فائدہ ہے؟ یتیموں کا فائدہ ہے. اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں آیا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ, جہاں بھی آپ جائیں گے, آج تک کسی شیعہ نے یہ نہیں سوچا, قرآن پڑھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں, جہاں جہاں پر ذکر صلاۃ ہے وہاں وہاں ذکر زکات. اس زکات کو ہم بھول چکے. اب کہتے ہیں مولانا زکات تو شیعوں میں کھجور ہے, کشمش ہے, چیزوں پہ. بھائی یہاں پہ یہ زکات نہیں ہے بندے خدا. اگر صرف کشمش اور اقلام تسعیہ 9 اقلام ہوتے, اگر زکات ان پہ ہوتی, خدا اتنا ذکر زکات کا کیوں کرتا؟ امام معصوم کی 4 گواہیاں دی جاتی ہے, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, یہ ستون دین ہے, وآتیت الزکاۃ, یہ ستون دین ہے, وامرت بالمعروف, یہ ستون دین ہے, ونہیت عن المنکر, یہ ستون دین ہے. یہ 4 کام جس معاشرے میں, جس سوسائٹی میں نہ ہو, وہ سوسائٹی کبھی بڑھ نہیں سکتی. تمہیں اگر اپنے وجود کو بچانا ہے, یہ 4 صفات تمہارے وجود میں آنی چاہیے. ایک, اقامت الصلاۃ, نماز پڑھو نہیں, نماز کو قائم کرو. پڑھتا تو خود ہے. قیام نماز سوسائٹی میں ہوتا ہے, قیام نماز فیملی میں ہوتا ہے, قیام نماز سوشلی ہوتا ہے. نماز کو قائم کرو, دنیا کو دکھاؤ کہ شیعت نے نماز کو قائم کیا. اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ, زکات دو. ہم تینوں چیزیں ہمیں یاد ہیں, ایک جز کو ہم بھول گئے, جو فوراً نماز کے بعد زکات, یعنی امر بالمعروف سے پہلے بھی زکات ہے, نہی عن المنکر سے پہلے بھی زکات ہے. زکات سے مراد یعنی صدقہ, زکات سے مراد یعنی خیرات, زکات سے مراد یعنی خمس, زکات سے مراد یعنی غریبوں کی مدد, زکات سے مراد یعنی اپنے مال کا کافی حصہ دین پر خرچ کرو, اپنے مال کا کافی حصہ یتیموں میں خرچ کرو. 80% اہل بیت کی زندگی زکات کو خرچ کرنے میں گزری. ہر امام کو جب غسل دیا جاتا تھا ان کے کاندھوں پر کالے نشان ہوتے, پوچھا جاتا تھا مولا یہ نشان کیسے؟ کہ رات کے اندھیروں میں جو گولیاں اٹھا کر جاتے تھے یہ اس کے نشان ہے. آج ہم چیک لکھ کے ڈونیشن کر دیتے ہیں. اس ڈونیشن کے دینے سے تیرے وجود میں احساس پیدا نہیں ہوگا. اگر سیرت علی پر چلنا ہے تو نکل جا گاؤں میں, 12 مہینے تمہارے پاس ہیں, تو 1 ہفتہ غریبوں کے لیے نکال, زیادہ نہیں, 1 ہفتہ غریبوں کے لیے نکال. اجازت لے لے, مجھ سے لے لے, کسی اور سے لے لے, اپنا خمس حق سعادت جا کے خود تقسیم کر. وہ گھر ڈھونڈ, وہ غریب ڈھونڈ, وہ بستیاں ڈھونڈ. کیوں خود جا؟ جب تو غریب کے دروازے پہ جائے گا, اس کی غربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, وہ درد تیرے دل میں جو درد حسین کے دل میں تھا. ہاسپٹل جاتے ہو کیا ہوتا ہے؟ بدن کی صحت کا احساس ہوتا ہے. قبرستان جاتے ہو کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی رونق کا احساس ہوتا ہے. کسی مردے کو دیکھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ پتہ چلتا ہے میں ابھی زندہ ہوں, کل مر جاؤں گا. اسی طرح جب کسی غریب کے گھر میں جاؤ گے, اس کی غربت کو دیکھو گے, اس کی روتی ہوئی ماں کو دیکھو گے, اس کے بچوں کو روتا ہوا دیکھو گے, ان کی حالت زار دیکھو گے. زیادہ نہیں, مدارس کا وزٹ کرو, سندھ کے مدارس کا, پنجاب کے مدارس کا وزٹ کرو, ان غریب بچوں کی حالت دیکھو. ظاہر ہے یہ بچے بڑے ہوں گے, ممبر پر آئیں گے, اگر ان کی ہم سوشلی تربیت نہیں کریں گے, اخلاقی تربیت نہیں کریں گے, یہ کیسے گرو اپ ہو جائیں گے؟ اسی لیے تو علماء کی کمی ہے, کیونکہ ہم نے ان مراکز کو, ان بنیادوں کو, ان مورچوں کو ہم نے کمزور کر دیا جو مورچے اسلام کی حفاظت کے لیے تھے. سب سے بڑا المیہ جو پاکستان میں ہے, ہمارے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کہ ممبر پہ کون آ رہا ہے. بھائی ایک بندہ دکان سے پولیس کی وردی لے کے پہن کے گھومے, اسے بھی فوج کی وردی پہن کے ایسے گھومے تو اسے تو اور کڑی سزا ہے. لیکن یہاں جس کا من کرتا ہے اپنے سر پہ امامہ رکھتا ہے, باقبا پہن کے ممبر پہ آ جاتا ہے. نہ بانی پوچھنے والا ہے کہ تم کہاں پڑھ کے آئے, نہ مجمع پوچھنے والا ہے کہ تم کہاں پڑھ کے آئے, کوئی سوال کرنے والا نہیں. تو بھائی جو سر پہ امامہ رکھ کے ممبر پہ بیٹھا یہ کہاں سے پڑھ کے آئے؟ نام لوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا. ایسے ایسوں کو میں جانتا ہوں, 1 مہینہ اوزے میں نہیں پڑھے, 1 مہینہ بھی نہیں, ٹی وی کی اینکرنگ کر کے اور اس کے بعد سر پہ امامہ رکھ کے آج ممبر پہ پورے انٹیریئر سندھ میں جا رہے ہیں, 7 میں, ہر جگہ جا رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے 50-50 ہزار 1-1 لاکھ لوگوں سے لے کے لوگوں کو گمراہ کریں. وہ سادہ لوگ سر پہ امامہ دیکھ رہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کراچی کے علماء کی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, ایسے لوگوں پہ کیس ہونا چاہیے. بھائی ایک جھوٹا حکیم ایک پسار خانہ کھولتا ہے, اسے بھی پکڑا جاتا ہے.
کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے جسم کو نقصان دے گا. ایک ڈاکٹر جعلی ڈگری لے کے لوگوں کا علاج کرنے بیٹھ جائے، لوگوں کے بدن کو نقصان دے رہا ہے، ہم اس کو جا کے روکتے ہیں، کیس کرتے ہیں. لیکن جو لوگوں کے بدن کو نہیں، لوگوں کے ایمان کو تباہ کر، وہ ایمان جس کی وجہ سے جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے. لیکن آج ایسے لوگ ہیں بے حسی ہے، کیونکہ مجھے پرواہ نہیں ہے نا. امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں گئے؟ کیونکہ ایک جعلی حاکم و جعلی خلیفہ تھا، قابلیت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، ایک ایسی جگہ پہ بیٹھا تھا، امام اس کو اتار نہیں گئے. تو آج ہر کسی کی ڈیوٹی ہے کہ وقت کے حسین کو بھی پہچانے، وقت کے یزید کو بھی پہچانے. صلی اللہ علیہ محمد